صحابہ کرام اللہ کے پیغام کو لے کر میدانوں میں چلے ہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، ان کی تعداد کم، لوگ سمجھتے تھے یہ صلح کرنے آ رہے ہیں، ارے اتنی تھوڑی سی تعداد، کہ تعداد کو مت دیکھو، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں تمہاری یہ طاقتیں ہیں۔ تو صحابہ کرام میدانوں میں اترتے تھے فوجوں کو لے کر نہیں، میدانوں میں اترتے تھے اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر۔ 313 نہتے صحابہ کو میدان بدر میں 1000 کی فوج مسلح، اور جو اس یقین کے ساتھ آئے تھے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو شکست دے، اور حضور نے اشارہ کیا تھا کہ یہ فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، یہ اسلام کے خلاف آ رہے ہیں، یہ اللہ کے خلاف آ رہے ہیں۔ میں نے 13 سال ان کو دعوت دی، اس نے انہوں نے مجھے نکالا، میرے صحابہ کو نکالا۔ جب ختم ہوئی تو جہاں حضور نے فرمایا تھا ایک شتر کے برابر بھی جگہ کا فرق نہیں تھا، 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہو گئے، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ مکے سے چلا تھا۔ تو صحابہ سے کہا چلو بھائی کتنے ہیں؟ 313، چلو یا رسول اللہ کوئی تلواریں لے لیں، کوئی سواریاں لے لیں، کہیں مسجد سے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اب یہ 313 نہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈال، رات گزاری اور چلے، تو حضور آگے چلے گئے، ابو سفیان جو کافروں کا سردار تھا جس کو لینا تھا وہ پیچھے۔ تو ابو سفیان کہہ رہا اوہو یہ اونٹوں کے پاؤں کے نشان، اس نے دیکھا یہ تو کوئی قافلہ ٹھہرا، سمجھ گیا، اور اس نے پھر کیا کیا، وہاں مہنگی تھی اونٹ کی، اس کو توڑا، اس کے اندر جو کھجور کی گٹھلی تھی، اتنا سمجھدار کہ اللہ کی قسم یہ تو مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، مدینے والے ہمارے لیے آ گئے، اور اس نے فوراً اپنا راستہ بدلا، اور ایک آدمی کو تیز سوار کو بہت سارا انعام دے گا، اب مدینے مکے پہنچ جاؤ اور مکے والے سے کو بچاؤ اپنے قافلے کو اور آ جاؤ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو ایک شور مجھے 1000 نوجوان مسلح ہو کر آ گئے، ابو سفیان ان کے ساتھ ہے، عتبہ ان کے ساتھ ہے، شیبہ ان کے ساتھ ہے، ابی بن خلف ان کے ساتھ ہے۔ بدر کے قریب پہنچا تو فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے، کان کی تو ہوا نکلی، پیچھے بھاگنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں لا کر پھنسایا۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے تو آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فرشتے اطمینان کے لیے اتارے تھے، فرشتے کی تو ایک چیخ ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیتی۔ اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھونپڑی سایہ دار جگہ بنائی، اور حضور اس کے لیے نماز میں کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو اٹھا، صحابہ سو رہے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، ایک ہستی انسانیت کے لیے کھڑے ہو کر رو رہی ہے، اور وہ اللہ کے وہ رسول ہے جو اللہ کے حبیب ہیں۔ 1000 فرشتے اترے، کہا تھا 3000 فرشتے اتار رہا ہوں اور 5000 فرشتے اتارنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک میدان میں کہ یہ جگہ ہوگی ہم یہاں ٹھہریں گے۔ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہاں پر ٹھہرنا اللہ کا امر ہے پھر تو کوئی گنجائش نہیں بولنے کی، آپ کا حتمی فیصلہ ہے، کوئی گنجائش نہیں، لیکن رائے اور مشورہ ہے تو میرے رائے یہ ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کر لیں۔ حضور نے اپنے اس پڑاؤ کو ہٹا کر دوسری جگہ پر گئے۔ سب سے پہلی مدد بارش سے ہوئی، اللہ نے بارش برسائی۔ کافروں کے حصے میں یہ چکنی جگہ آئی، یہ کیچڑ بن گیا، ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے بارش رحمت بنی کہ وہ جم گئی، اور مجھے مسلمانوں کے لیے اچھی جگہ بن گئی، اور دونوں کا مقابلہ ہوا، اور چند ساتوں میں اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ بدر والوں کے فضائل قرآن پاک میں جو ہیں، یہ تاریخی انسانی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ 313 3 گنا، اور یہ نہتے اور جیتے 70 کو قتل کیا، 70 کو قید کیا، اور مدینے میں لے کر آئے، قرآن مچ گیا پورے عالم میں۔ اور بدر والوں کے جو فضائل، حضرات صحابہ کرام کہتے تھے چھوڑو اس کو، یہ بدری ہے، اللہ نے اس کے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔